قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنی خوشی سے کوئی زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے, سختی نہیں کرتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اے نبی, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. جب تم مسجدوں میں ہو معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصارات بیان کرتا ہے
توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچے گی، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کا مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع استقبال رمضان ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ان میں سے ان پر پچھلے ہفتے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کافی حد تک، اس لیے آج ہم تھوڑے سے مختلف انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو نوٹس میں نے بنائے ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں، ان میں مزید بھی بہتری ہو سکتی تھی۔ ابھی یہ میں نے واٹس ایپ پہ لکھے اور اس کے بعد پھر ان کو فوٹو سٹیٹ کرایا، تھوڑی سی ان کا فونٹ کا بھی ہے اور مزید بہتر بھی یہ لائی جا سکتی ہے۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے۔ یہ خطبہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ شعبان کی آخری جو تاریخ تھی اس پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا ہے اور برکت والا ہے، اسی کے آگے گفتگو ہوگی۔ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجے میں رکھا ہے، اس کی راتوں کے قیام کی اہمیت بھی۔ اور چوتھی بات اس میں کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، کہ جو کوئی نفل ادا کرے گا تو اس کا اجر فرض کے برابر ہو جائے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اعمال کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور دوسری بات پھر اس کے بعد اگلی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات۔ اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندوں کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر افطار کی ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب کچھ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کو افطار کرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑی سی چیز سے بھی افطار کرا دے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر آخری جو بات ہے اس میں کہ اس کے جو عشرے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عذاب جہنم سے نجات کا ہے۔ اور اسی کے اندر ایک اور بھی ہے کہ شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اپنے غلاموں خادموں کے کام میں تخفیف، یعنی کہ اس مہینے میں چونکہ طاقت اور توانائی کم ہو جاتی ہے، رمضان کے کچھ روزے کے تقاضے ہوتے ہیں، تو کاموں میں تخفیف یعنی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو آگے میں نے اس پہ لکھا ہے کہ ہم کیوں اس موضوع پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، آپ نے پچھلے ہفتے بھی اس پہ سنا۔ پہلی بات تو اس میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں برکت ہے اور عظمت ہے، تو وہ برکت اور عظمت کیوں ہے۔ دوسرا ہمیں اس کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری اور اہتمام کیا کرنا چاہیے، اور تیسرا کن امور کو لحاظ رکھنا چاہیے، کون سے طریقے ہیں جن سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور کون سے طریقے ہیں کہ جو اگر ہم اپنائیں گے تو اس سے اس کا فائدہ ضائع ہو سکتا ہے۔
اب آگے ہم ان آیات پہ آ جاتے ہیں جو آج ہم نے پڑھی، اس میں آغاز ہم جس آیت سے کرتے ہیں، یہ جو آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر آگے قرآن کی خاصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ قرآن ہے کیا؟ اللہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری بات فرقان ہے، فرق کرتی ہے گناہ اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اب اس آیت سے واضح یہ ہوا کہ فضیلت کے لحاظ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، تو اصل برکت اور عظمت اس میں یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں خرم مراد صاحب کی کتاب ہے رمضان کیسے گزاریں، تو وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس میں روزے ہیں اور اس میں نوافل ہیں، یہ ہے، بلکہ اصل بات جو ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اصل جو اہمیت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں، اور اگر زمانے کی ترتیب سے بھی دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی قرآن پہلے نازل ہونا شروع ہوا، تو عظمت کے لحاظ سے اس کی بنیادی جو حیثیت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوا یہ اس کی عظمت کی بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں کو قرآن سے استفادہ کے قابل بنانے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ آگے آپ جو آیت دیکھتے ہیں، یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے آج، یہ آیت ہم نے جو آیت نمبر 183 ہے یہ پہلے پڑھی ہے، اور اس میں یہی بات آ گئی کہ روزے لعلکم تتقون، کچھ مفسرین اس کا لعلکم کا کہ تاکہ کا لفظ کیا ہے، اور سید مودودی کا یہ ترجمہ یہ ہے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی، یعنی یہ روزہ تو سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اس سے تقوی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ اگر وہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ پروگرام آج کا موضوع اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ ہے تقوی کی صفت ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی جو مقصد اس کا بیان ہوا ہے قرآن کے اندر تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس کو اگر ہم یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1-2 جو ہے دوسری آیت ہے اس سے ملائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن جو ہے اس سے فائدہ انہی کو ملے گا جو تقوی کی صفت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن نازل ہوا اسی مہینے کے اندر، اور قرآن سے استفادہ کے لیے پہلی صفت جو ہے وہ تقوی ہے، جو تقوی اختیار کرنا چاہے، تقوی کی طلب اس کے اندر ہو، اور روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر وہی صفت پیدا کرتا ہے جو قرآن سے استفادہ کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم جو رمضان کے حوالے سے جو پہلا جو اس کا تقاضا ہے، یعنی استقبال رمضان کے حوالے سے وہ قرآن سے تعلق، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اوپر دیکھیں تو صفحہ نمبر 2 میں اوپر ایک موضوع اور بھی ہے، نیت اور ارادہ، کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس بات کی نیت بھی رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، ارادہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر آپ ایسا کر لیں کہ ویسے تو ارادہ اور نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر رمضان سے ایک دن پہلے ہم باقاعدہ طور پر 2 نفل پڑھیں، اور نفل پڑھ کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ رمضان آ رہا ہے تو وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے، اور یہ کہیں ویسے نہ گزر جائے، اور میں اس سے پورا فائدہ اٹھا سکوں۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک کاغذ لے کر ہم پلاننگ کر لیں کہ کیا کیا ہم نے کام کرنے ہیں اس مہینے کے اندر، تاکہ ہمیں اس سے پورے کا پورا فائدہ حاصل ہو سکے. تو یہ نیت اور ارادہ پہلی چیز. اور دوسرا قرآن سے تعلق یہ آ جاتی ہے. اب قرآن سے تعلق کے حوالے سے قرآن کے حقوق جو ہیں، یہ آگے جو جتنا بھی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک قرآن کے حقوق پر ایک تقریر کی ہے، وہ جو پبلش بھی ہوئی ہے ان کتاب بکلیٹ کی صورت میں. تو یہ زیادہ تر اس میں سے ہے کہ قرآن کے حقوق کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی اور ایمان پھر یہ اس کی تمام صفات کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ جو پہلی صفت جو قرآن خود بیان کرتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. یہ ہمارے اندر یہ ایمان جو ہے وہ اس کی ساری صفات کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے، فرقان ہے، جتنے بھی قرآن کے نام آئے ہیں ساری جو ہے اس کی خصوصیات کے ساتھ جو ہے وہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ایمان جو ہے وہ ادھورا ہوگا اور ہم اس کو محض یہ ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کچھ ثواب مل جائے گا، ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں، اور ایمان ہمارا پورے کا پورا پوری صفات کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر آگے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی کا لائحہ عمل طے کرتا ہے. علامہ اقبال صبح صبح تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دن ان کے والد صاحب ان کے پاس سے گزرے اور کہا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن پڑھ رہا ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے آگے کوئی بات نہیں کی، اور پھر دوسرے تیسرے دن پھر انہوں نے پوچھا اسی طرح، صبح قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اقبال کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا قرآن پڑھ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی، انہوں نے بیٹھ کے ان کے بارے میں کہتے اقبال اس طرح پڑھو قرآن کے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ ایسے محسوس کرو. اور پھر اقبال نے اس چیز کو اپنے اندر، اس نصیحت کو زندگی بھر اپنایا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کے اندر قرآن جو بہت غور سے پڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ اس آیت جو ہے، یہ جو شعر ہے، اس کا جو ماخذ ہے یہ فلاں آیت کے اندر جو تصور ہے وہ ہے. تو اس لیے یہ اگر ہم شروع سے ہی یہ تصور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، تو پھر آگے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. دوسرا پھر تلاوت ہے. اب تلاوت کے حوالے سے بہت سارے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی اسی حوالے سے کہ تلاوت اور قرات میں فرق ہے. تو قرات تو پڑھنے کو کہتے ہیں، اور تلاوت کا مفہوم وسیع ہے، اور مراد صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے کہ تلاوت کا جو یہ مطلب ہے ساتھ لگے رہنا، اس کے پیچھے آنا، تو اس کے اندر تلاوت کے اندر مفہوم بڑا وسیع ہے. اس میں پڑھنا بھی آتا ہے، اور اس کی پیروی کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے پیچھے آنا، اس کے پیچھے آنا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. پھر تلاوت کے کچھ مزید آداب بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری تجوید درست ہونی چاہیے، الفاظ ہمارے درست ہونے چاہیے. تو ہمیں اگر صحیح تجوید نہیں ہے تو اگر ہم اس رمضان میں یہ کام کر لیں کہ ہم صحیح تجوید سیکھنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک بڑا کام ہوگا، بلکہ بہت ضروری کام ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کو صحیح سمجھنا، صحیح پڑھنا آنا چاہیے ہمیں. تو تجوید بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر قرآن کے ساتھ تعلق روزانہ کا ہو، اور یہ معمول صرف رمضان میں نہیں، اس کے بعد بھی ہم بنا لیں. یعنی یہ جو ہم نے شروع میں بات کی نا، نیت اور ارادہ کی، کہ اپنے لیے پلاننگ کریں اور کاغذ لے لیں اور اس میں یہ طے کریں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو اگر ہم یہ لکھ لیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف کام جو ہے وہ رمضان ہی کے اندر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر اس کو جاری رکھیں گے اور اگلے رمضان میں کچھ نئی پلاننگ کر کے کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے. پھر اچھی آواز سے پڑھنا، خوش الانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے سنوارو، زینو، زینت عطا کرو.
تو اور پھر باطنی اور ظاہری آداب ہیں، جسم اور لباس کی، جگہ کی پاکیزگی ہے، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کرنا، یہ خود قرآن کے اندر ہے، اور دل میں کلام الہی کی عظمت ہے۔ نیت جو ہے وہی بات ہے کہ اس میں ہدایت کی نیت ہو، اپنے آپ کو بنانے کا عزم ہو۔ پھر ترتیل، سورۃ المزمل کی آیت نیچے آپ پڑھ رہے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، اور کہ لوگ الفاظ اگر گننا چاہیں تو گن لیتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر رمضان میں قرآن کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہی اس میں زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن کو کہا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، لیکن چونکہ لوگ اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر جلدی بھی آنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یہ ترتیل کے معاملے میں خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں ان کو یاد بھی اتنا اچھا شاید نہیں ہوتا، اگر وہ آہستہ پڑھیں تو ان کو بھول بھی جاتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اور پھر حفظ کرنا قرآن کے کچھ حصے کو، یہ بھی اگر ہم طے کر لیں کہ اس رمضان میں قرآن کے کچھ مزید حصہ جو ہے حفظ کریں گے، اگر ہم پہلے سے پورا قرآن حفظ ہے تو پھر تو بہت اچھی بات، اس میں تو پورا دہرانا چاہیے، اور جو پہلے سے اگر حفظ ہے اور بھول گیا ہے یا ہمارا وہ پختہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کا کوئی حصہ بھی حفظ کر لیا جائے اور اگر بھول جائے تو اس کے یہ بہت اس کے جو ہے اچھے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو قرآن کا وہ حصہ جو ہم نے پہلے حفظ کیا اس کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کی تجوید کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر حفظ جو ہے وہ پختہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم نماز میں پڑھیں، تو ہم نفل نمازیں پڑھیں اور نفل نماز کے اندر اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد اگلا، یہ تو ابھی تک ہم نے 2 قرآن کے حقوق کیے ہیں، ایک تو پہلا ایمان ہے اور دوسرا تلاوت ہے۔ یہ جو ستارے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ اس کی 5 حقوق آتے ہیں، اس میں باقی اس کے حصے ہیں۔ اور تیسرا قرآن کو سمجھنا، تدبر اور کرنا، تفکر کرنا اس کے سمجھنے کے حوالے سے۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ ہے کہ خود بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے جس کتاب نے بہت عرصہ پہلے متاثر کیا تھا وہ سوچنے کی باتیں، یہ سید مودودی کی یہ کتاب جو ہے یہ خطبات میں سے ہے، بہت آسان سی اور سادہ سی الفاظ کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ میرا خیال اس وقت FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا۔ اس میں سید مودودی کا جو انداز ہے وہ ہے کہ وہ مثال دیتے ہیں اور عام فہم انداز میں مثال دیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ میڈیکل کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور خیال کرے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تو ہم یہی سلوک کر رہے ہیں کہ یہ تو دلوں کی بیماریوں، شفاء لما فی الصدور قرآن کے اندر ہے نا، یہ قرآن خود ہی یہ سورۃ یونس کی آیت ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور یہ شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ تو ہم وہی سلوک کر رہے ہیں کہ یہ شفا ہے، اس کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد ایک دوسری مثال وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی خط ایسی زبان میں آتا ہے کسی عزیز آدمی کا، کسی عزیز دوست کا، رشتہ دار کا، کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں تو آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے ساتھ خط کے ساتھ تو آپ یہ سلوک کرتے ہیں، اور لیکن اللہ کا خط جو آیا ہوا ہے تو اس کو تو آپ اس کے ساتھ اس کو تو نہیں سمجھتے۔ تو یہ 2 مثالیں جو ہیں یہ بڑی عام فہم سی مثالیں ہیں، وہ انہوں نے دی ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا اور خود سمجھنا، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، یہ بھی ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے 3 بندوں کو، 5 بندوں کو، 10 بندوں کو، جتنا قابل عمل ہو آپ کے لیے، ہم نے قرآن کو سمجھنے پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ سمجھنا شروع کر دیں قرآن کو، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس حوالے سے یہ کتاب جو ہے
یہ ایک عام فہم سے، چونکہ یہ خطبات جتنے بھی ہیں یہ ایک دیہاتی علاقے کے اندر دیے گئے تھے، تو اس لیے عام آدمی کے سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، اور پھر قرآن پر عمل آ جاتا ہے۔ یہ چوتھا حق ہے اس کا۔ عمل میں جو ڈاکٹر صاحب صاحب نے اس میں دو لفظ لکھے ہیں، اقامت ہے اور حکم، اس پر اس کو حاکم بنا لینا اپنا، اور اس میں یہ جو آیت آگے آئے گی کہ جو لوگ قرآن کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، یہ آگے آئے گی کس جگہ آئے گی۔ تو اور ایک آیت اس میں سورۃ المائدہ کی آئی ہے کہ جب تک تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور اصلی حالت کے اندر اس کو قائم نہ کیے جائے، انجیل کو قائم نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہے وہ قائم نہیں کرتے، تو اقامت، یعنی دو تین الفاظ ہیں اس میں قرآن پر عمل کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اقامت یہ ہے کہ نظر آنا شروع ہو جائے، قرآن کا نظام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا شروع ہو جائے، اور دوسرا لفظ ہے کہ اس کو حاکم بنا لینا، زندگی کے تمام فیصلوں میں اس کے مطابق فیصلے کرتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے یہ جو صفحہ نمبر 3 پہ آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ یہ کتاب کس لیے آئی کہ تاکہ یہ اس کے ذریعے انصاف کا نظام قائم ہو جائے۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ سورۃ الشورى کی آیت ہے کہ اس میں کہا گیا کہ دین، یہ کتاب اس لیے آئی کہ اس کو قائم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو آیت آتی ہے وہ وہی آیت جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تو قرآن پر عمل کے حوالے سے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک نظام قائم کیا جائے، زندگی کے سارے معاملات کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کی حاکمیت قائم ہو جائے، اور اس کی بنیاد اس کو قائم کر دیا جائے زندگی کے ہر شعبے میں۔ قائم کرنا جو ہے یہ لفظ یہ ہوتا ہے کہ قائم جو لفظی مطلب اس کا یہی ہوتا ہے اس کسی چیز کو کھڑا کر دینا تاکہ وہ نظر آنے شروع ہو جائے۔ تو قرآن نظر تب ہی آئے گا کہ جب زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ نافذ ہو جائے گا اور اسی کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا، تو تب جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور پھر یہ اگلی صفحہ نمبر 5 پہ آپ کو نظر آئے گا ایک اور آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا بالہدا، اس بالہدا سے مراد اکثر مفسرین نے یہی لیے، اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا وہ دین حق دیا۔ دین حق سے پھر مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سنت بھی آ جاتی ہے، زندگی کا پورا نظام۔ اور یہ کس لیے دیے یہ دونوں چیزیں؟ تاکہ ان کو غالب کر دیا جائے، تو قرآن و سنت جو ہے وہ غالب ہو جائیں، یہ اس لیے آیا ہے۔ اور پھر آگے یہ آتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے 2 حصے بن جاتے ہیں قرآن کے۔ ایک تو وہ حصہ ہے کہ جو انفرادی معاملات کے ساتھ تعلق ہے، یعنی اگر ہم کوئی اور ہماری معاونت نہ کر رہا ہو تو تب بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم خود رکھ سکتے ہیں، لیکن زندگی کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان پر عمل تبھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنا وہ بھی اسی عمل کا تقاضا ہے۔ جس طرح یہ ہے کہ نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے اور وضو پھر نماز کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح قرآن کے وہ احکام کے جو ہم خود جن پر عمل نہیں کر سکتے اور اجتماعی معاملات ہیں ان پر اسلامی حکومت کے قیام تک عمل نہیں ہو سکتا، تو اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کرنا بھی اسی عمل کے اندر آئے گا۔ اور اگر ہم انفرادی معاملات میں تو عمل کرتے ہیں اور اجتماعی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو اگلی آیت ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کہا گیا کہ کیا تم قرآن کے جو بعض حصوں کو مانتے ہو، کتاب کے بعض حصوں کو، اور کچھ کو ان کو انکار کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے کہ ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوا ہے
کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ یہ اصل میں یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، لیکن یہود کو مخاطب کر کے جو بھی بات ہوگی، ظاہر مسلمان بھی اگر اسی پر عمل وہی رکھیں گے تو ان کی بھی سزا وہی ہوگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حصوں کو ہم مانیں اگر کچھ کو نہ مانیں تو یہ جو ہے وہ اس کی سزا یہی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ حصہ قرآن پر عمل کا ہے، یہ چوتھا۔ اور پانچواں پھر دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بلانا۔ اور اس میں یہ جو سورۃ النحل کی آیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ اللہ آپ کی طرف نازل کس لیے ہوا کہ تاکہ لوگوں پر اس کو واضح کر دیں، لوگوں پر اگلی اس میں آپ کو نظر آئے گا صفحہ نمبر 6 پہ کہ یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ بیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یعنی یہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تم خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں پر بھی، یعنی قرآن کو خود پڑھنا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کا علم خود حاصل کر لیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دیں اور دوسروں پر اس کو واضح نہ کریں تو پھر یہ جو اگلی آیت ہے یہ ہم پر لاگو ہو جائے گی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی بینات کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، تو چھپانا مطلب یہی ہے کہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے، تو وہ ان کا کیا سزا ہے؟ اور اللہ کی بھی لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کا جو پانچواں حق بیان کیا گیا کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی ترغیب بھی دیں، ان کو یہ جس طرح ابھی یہ یہاں قرآن کا حلقہ قائم ہے، اسی طرح مختلف افراد جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے بھی قائم کر سکتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ایسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں رمضان کے اندر ہوں گے، جس کا ایک تو آپ کے ساتھ وہ گروپ میں شیئر بھی ہو گیا ہے، جو تراویح کا پروگرام ہے جو ایریگیشن مسجد کے اندر، اس کے اندر یہی ہے قرآن کو سمجھنا۔ اس طرح اور بھی ہوں گے، اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ جو موجود ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نہیں ہو سکتا خود جو ہے وہ کچھ اپنے دوستوں کو لے کر اس طرح کا حلقہ بنایا جا سکتا ہے، قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، تفسیر لے کر ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ لوگوں کے دل اس مہینے کے اندر قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات ہے کہ ان کو سمجھنے کی ترغیب دینا، قرآن کی طرف قرآن کے ساتھ جوڑنا یہ ضروری چیز ہے۔ تو یہ قرآن کا پانچواں حق اس کے اندر آ گیا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بتائی گئی اس جو آیت ہے، جو پچھلی جو آیتیں آیت نمبر 185 کے اندر، وہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ مقصد تو اس کا ہے جو روزے کا، وہ تو تقویٰ، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب مقصد کے حوالے سے اگر ہم ایک اور کتاب ہے سید مودودی کی اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، پچھلے سال ہم نے اس پر کچھ اس کا مطالعہ بھی کیا تھا، اس کو ذرا غور سے اگر ہم پڑھیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ وہ پہلے تو اس پر بحث کرتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ عبادت ہے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا جو تصور ہے وہ دنیا کے اندر اس میں 3 تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک عبادت کا جاہلی تصور ہے۔ جاہلی تصور یہ کہتا ہے کہ کچھ جو عبادات ہیں وہ بذات خود مقصود بن جاتی ہیں، ان کو آگے جو مقصد ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی مذاہب ہے یا کہ کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ کچھ مراسم ادا کر لیے جائیں اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور پھر ایک عبادت کا وہ کہتے ہیں جوگیانہ تصور ہے کہ دنیا کے معاملات سے کٹ جائیں اور کسی جگہ جنگل میں بیٹھ جائیں یا دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں۔ تو ایک تصور یہ ہے، اس کہتے ہیں یہ بڑا عبادت گزار آدمی ہے، دنیا کے کسی معاملات میں دلچسپی نہ دیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اسلامی تصور ہے۔ اسلامی تصور کہتا ہے کہ ساری زندگی ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ ہماگیر تصور، وہ کہتے ہیں حکومت کی کرسی پر بیٹھو، عدالت کے منصب پر بیٹھو تو وہاں بھی تمہیں یہ احساس ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اور پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس روزے کے جو تصور ہے اس کو اب اگر آپ ایڈجسٹ کریں کہ روزہ جو ہے وہ اگرچہ بذات خود تو ایک
ثواب کا باعث ہے اور وہ فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تو اسی آیت کے اندر آ گیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو تقویٰ ہی حقیقت میں جو ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے سارے مسائل کا حل تو اسی کے اندر ہے۔ یعنی اگر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اس پر کر رہے تھے کہ کون بندہ جو ہے وہ ہمارے صوبے کا حکمران ہے، کون مرکز کا ہے، اگر یہ سارے افراد جو ہیں ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز اللہ نے منع فرمائی ہے، حرام مال نہیں کھانا، تو جس طرح روزے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ روزے میں ہماری یہ تربیت کی جاتی ہے کہ ہم اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور ہمیں بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور ہم نہیں کھانا کھاتے، ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہمیں پانی نہیں پیتے، پانی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، صرف تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے جو سورۃ الحشر میں بھی بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک یہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے، اللہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں 2 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا گیا اور پھر آگے تقویٰ کا سرچشمہ بیان کر دیا گیا۔ تو تقویٰ تو یہی ہے، اور مشہور جو تقویٰ کی صفت ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جس میں ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کئی دفعہ گزرا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اس موقع؟ انہوں نے فرمایا کہ میں دامن سمیٹ لیتا ہوں، بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ زندگی میں ہر لمحہ یہ اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری جائے کہ ہمارا دامن جو ہے اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں میں الجھ نہ جائے، ہم کو ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ اگر ہم ہر سطح پہ جو ہے تقویٰ نافذ ہو جائے تو پھر جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ شاید وہ یہاں پر وہ آئی بھی ہے کہ یہ آیت نیچے نظر آتی ہے آپ کو تقویٰ میں، ایک تو اوپر والی آیت ہے ایک نیچے، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقویٰ کی روش کیا ہے؟ اصل میں تقویٰ کی روش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر تقویٰ اپنایا جائے، ہم ہر وقت یہ اس فکر میں رہیں کہ ہم کو ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے اللہ نے کس کام سے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی ضروری ہے، ہمیں علم ہی نہ ہوگا کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے تو ہم ظاہر تقویٰ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ تو علم اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو انفرادی معاملات میں ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں تو ہر وقت یہ سوچ کر جو ہے زندگی گزارنی ہے اسی احتیاط کے ساتھ، لیکن تقویٰ والے لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر ہم عزت اگر نہیں دیں گے، یہ جو اوپر والی آیت ہے سورۃ الحجرات کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو آیت ہے یہ آج کے جو حالات، ابھی انتخابات ہوئے ہم آپ کے سامنے، انتخابات میں یہ جن لوگوں کو ہم اپنا ایم این اے بناتے ہیں، ایم پی اے بناتے ہیں، ناظم بناتے ہیں، کونسل بناتے ہیں، در حقیقت ان کو اپنا لیڈر بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو عزت ان کو دے رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو کن لوگوں کو عزت دی ہم نے؟ ان لوگوں کو کہ جو تقویٰ کی روش پر اپنا اب جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگر ہم انفرادی زندگی میں تقویٰ پر عمل پیرا ہوں لیکن اپنے لیڈر وہ بنائے کہ جو تقویٰ والے نہیں ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ جو نیچے جو آیت ہے اس کو کہ اگر بستیوں کے لوگ تقویٰ کی روش اختیار کر دیتے تو پھر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اور تقویٰ کی روش اگر اسی آیت کے مفہوم کو الٹ کر دیں کہ تقویٰ کی روش کو جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ برکتیں پھر نازل ہونی بند ہو جائیں گی۔ تو اپنی زندگی میں بھی تقویٰ اور اپنی جو قیادت ہے وہ اس کے اندر بھی تقویٰ جو ہے اگر ہم ہوگا تو پھر کسی وہ شاعر نے کہا ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ باطل کا اقتدار ہم اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں جو تقویٰ والے نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن خود اس نے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے
کہ ایسے افراد کو قیادت دینا کہ جو تقوی والے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو چوتھا حصہ جو بنتا ہے وہ ہے نیکیوں میں سبقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خطبہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ ہم نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اوپر یہ ہے کہ تقوی کے حوالے سے ایک عملی تجویز جو ہے وہ خرم مراد صاحب نے لی ہے کہ تقوی کے حوالے سے، جس طرح ہم شروع میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نیت اور ارادہ کریں گے اور منصوبہ بندی کریں گے، تو منصوبہ بندی میں یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ قرآن سے تعلق کے حوالے سے ہم کتنا قرآن جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اس کا بھی ہوتا ہے، اس کا تو عموماً لوگ ایک معاشرے کے اندر کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک قرآن ختم کروں گا، لیکن باقی جو چیزیں جو قرآن کے حقوق بیان ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں ہدف طے ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے اس رمضان کے اندر اور اس رمضان کے بعد آگے کیا کریں گے۔ خرم صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اس مہینے میں قرآن کا اتنا حصہ سمجھوں گا، یا یہ طے کر لیں کہ اگلے رمضان تک میں پورا قرآن سمجھ لوں گا، یا یہ طے کر لیں کہ 5 سال کے اندر پورا قرآن سمجھ لوں گا، کوئی ہدف اپنے لیے طے کر لیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ تقوی کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ویسے تو مجموعی طور پر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگی میں کون سی ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان میں سے کم کوئی 3 عادتیں ایسی منتخب کر لیں کہ اس رمضان میں وہ اپنی زندگی سے نکال لیں گے، اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالیں گے، اگلا رمضان آئے گا تو کوئی سی 3 اور عادتیں جو ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ نیکیوں میں سبقت کے حوالے سے بھی کوئی سی 3 نیکیاں منتخب کر لیں جو پہلے زندگی میں نہیں ہیں، اب ان کو اختیار کر لیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن باجماعت رہ جاتی ہے تو اب باجماعت جو ہے وہ ساری پڑھیں گے، باجماعت پڑھتے ہیں تو اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اب جو ہے وہ اس کو کریں گے، پہلی صف کے اندر کریں گے۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش، اور کوئی سی 3 نیکیاں کم از کم اپنی زندگی کے اندر آپ شامل کر لیں۔ نہیں پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قیام لیل، تہجد، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 1/3 رات جب رہ جاتی ہے، رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے اور میں اس کی بات سنوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں گا۔ تو یہ پیشکش جو ہے وہ رات جو سال کی ساری راتیں ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، رات کے آخری حصے کے اندر۔ تو اس میں یہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم ویسے بھی اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور اس میں تہجد کو اپنا معمول بنا لیں۔ کم از کم اگر باقی مہینوں میں نہیں پڑھ سکتے تو اس مہینے میں تو بڑی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے پڑھنا چاہیں 8 رکعت پڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہے، فرض کیا، تو پھر بھی کم از کم سجدے میں جا کے دعا کر لیں اپنے لیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آفر آ رہی ہے تو ہم اس کو کر لیں، اس کو اویل کر لیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہم کر سکتے ہیں اس میں۔ پھر ذکر اور دعا ہے۔ ذکر جو ہے وہ بھی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اذکار جو ہے وہ نئے یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کچھ دعائیں اگر یہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے 3 اشرے، پہلا اشر رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عذاب جہنم سے نجات کا ہے، اس حوالے سے دعاؤں کو معمول بنا لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین چھوٹی سی دعا ہے، اس میں مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی مانگی گئی ہے۔ اور قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری جو ہے وہ آیتیں جو ہے دعا کے حوالے سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مغفرت کی دعائیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ سید الاستغفار جو ہے وہ مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جو اس کو پڑھے گا وہ اس کو جنت میں جائے گا، اور وہ اس کو یاد کر لیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور مغفرت کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں اور سنت میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان کو معمول بنانے کی کوشش کریں۔ تو کچھ دعائیں جو ہیں وہ نئی یاد کر لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو آخری اشرہ عذاب جہنم سے نجات کا ہے، اللہم اجرنی من النار،
حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے کسی سے بات کرنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے یہ 7 دفعہ پڑھ لے، جو مغرب کے بعد بھی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے بھی بشارت دی گئی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ اس کا اہتمام۔ پھر شب قدر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر بھی یہ بات واضح آ گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا اہتمام کرنا، اعتکاف کا اہتمام کرنا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ اس مہینے میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جس طرح بارش برسانے والی ہوا ہوتی ہے، تو اس میں بھی کچھ طے کر لیں کہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں اتنے رقم دیں گے، اس میں زیادہ اجر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو معمول بنانے کی کوشش کریں۔ پھر شہر المواسات ہے، انسانوں کی مدد اور خدمت ہے، اس میں اس کو بھی کچھ ایسے اعمال اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اس مہینے کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں اس مہینے میں، ہم اس کی پلاننگ کریں۔ جو سب سے پہلا کام اس میں آیا تھا نیت اور ارادہ، وہ ضروری ہے، اور ایک کاغذ لے لیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نوافل ادا کریں، دعا کریں، اور اس کے بعد کوئی کاغذ لے کر اپنے لیے منصوبہ بندی کر لیں کہ یہ عمل جو ہے اس مہینے میں لازمی میں نے کرنے ہیں، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے جاری رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔